مولانا محمد علی جوہر وہ عظیم مجاہد ہے جنہوں نے ہندوستان کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد کرانے میں کافی رول ادا کیا تھا۔ آپ ایک عظیم مجاہد، شاعر، شعلہ بار خطیب ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بلند پایہ عالم دین بھی تھے۔ دنیا آپ کو صرف تحریک آزادی کے ایک کارکن اور انڈین نیشنل کانگریس کے ایک ممتاز رکن کی حیثیت سے جانتی ہے۔ آپ کی ولادت 10 دسمبر سن 1878 عیسوی میں ریاست رامپور میں ہوئی۔ جب آپ 2 سال کی عمر کو پہنچے تو والد ماجد کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور آپ نے اپنے بچپنے کے بقیہ ایام یتیمی کی حالت میں بسر کیے۔ آپ کی والدہ ماجدہ آبادی بانو بیگم چونکہ ایک نیک صالح خاتون اور مذہبی خصوصیات کا ایک مجسمہ تھی اور اسلامی تعلیمات سے گہرا شغف اور دلچسپی رکھنے والی ایک خاتون تھی، لہذا سب سے پہلے بچے کی تعلیم و تربیت کے لیے فکر مند ہوئی۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم رامپور اور بریلی میں حاصل کی۔ اس کے بعد مزید اپنی علمی پیاس کو بجھانے کے لیے آپ نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کیا۔ وہاں BA کا امتحان آپ نے اس شاندار کامیابی سے پاس کیا کہ آپ الہ آباد یونیورسٹی میں سب سے اول نمبر پر فائز ہوئے۔ پھر اس کے بعد ICS کی تکمیل کے لیے آپ برطانیہ آکسفورڈ یونیورسٹی پہنچ گئے۔ پھر وہاں سے واپس آ کر رامپور اور بڑودہ کی ریاستوں میں ملازمت اختیار کی۔ جلد ہی آپ کا دل ملازمت سے بھر گیا تو آپ نے صحافت کے میدان میں قدم رکھا اور کلکتہ جا کر ایک انگریزی اخبار کامریڈ جاری کیا۔ آپ کی کامیاب انشا پردازی اور خداداد ذہانت کی وجہ سے کامریڈ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ بیرون ہندوستان میں بھی ذوق و شوق سے پڑھا جاتا تھا۔ انگریزی زبان پر عبور کے علاوہ آپ اردو ادب میں بھی ید طولہ رکھتے تھے۔ پھر آپ نے ایک اردو روزنامہ ہمدرد جاری کیا جو انگریزی مظالم کے خلاف ایک زور کا تماچا تھا اور بے باکی اور بے خوفی کے ساتھ اظہار خیال کا ایک کامیاب نمونہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ آزادی کی جد و جہد میں سرگرم حصہ لینے کے جرم میں آپ کی زندگی کا کافی حصہ قید و بند میں بسر ہوا۔ تحریک عدم تعاون کی پاداش میں آپ کئی سال جیل میں رہے۔ سن 1919 عیسوی کی تحریک خلافت کے آپ ہی بانی تھے، نیز تحریک ترک موالات میں بھی آپ گاندھی جی کے برابر شریک تھے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ نے آپ ہی کی کوششوں کی بدولت تعمیر کی شکل حاصل کی ہے۔ آخر میں جب آپ جنوری سن 1931 عیسوی میں گول میز کانفرنس میں شرکت کی غرض سے برطانیہ گئے تو وہاں آپ نے آزادی ہند کا مطالبہ کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ جب تک تم انگریزوں سے میرے ملک کو آزاد نہ کراؤ گے میں واپس ہندوستان نہیں جاؤں گا اور تم لوگوں کو میری قبر یہی بنانا پڑے گی۔ پھر اس کے کچھ دن بعد آپ کی طبیعت ناساز ہو گئی جس کی بنیاد پر آپ کو علاج و معالجہ کی غرض سے لندن لے جایا گیا اور وہاں جا کر آپ نے اپنی زندگی کی بقیہ سانسیں پوری کی اور وہی آپ کی وفات ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو یروشلم بیت المقدس میں باب رحمت کے جوار میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ مولانا موصوف شعر و ادب سے بھی دلی شغف رکھتے تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کافی غزلیں اور نظمیں لکھی جو مجاہدانہ رنگ سے بھری ہوئی تھی۔ میں آپ کو مولانا کے 2 مشہور شعر سناتا ہوں۔ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ 2 عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اور آپ کا دوسرا شعر جو کہ کافی مشہور ہے، قتل حسین اسلم مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ سبسکرائب